آج کچھ دیر کے لیے دنیا سے الگ ہو جائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے رب کو یاد کریں۔ گہرا سانس لیں اور دل سے کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے آہستہ آہستہ رپیٹ کرتے جائیں۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت، کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، رزق میں تنگی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ذہنی سکون کہیں کھو گیا ہے اور دعائیں جیسے عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ رہی ہیں؟ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس بے بسی کا سامنا ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے خالق نے ہمیں ایک ایسا خفیہ ہتھیار دیا ہے جو بند قسمت کے تالے کھول سکتا ہے؟ ایک ایسا عمل جو نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ آسمان سے رزق کی بارش کروا دیتا ہے۔ آج ہم اس طاقت کے بارے میں بات کریں گے جسے استغفار کہتے ہیں۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ چابی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے تو اس ویڈیو کا ایک ایک حصہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اے میرے رب، یہ مٹی کا پتلا کمزور ہے، بار بار پھسل جاتا ہے۔ ہم انسان خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور یہی غلطیاں ہمارے گرد ایک ایسی نادیدہ دیوار کھڑی کر دیتی ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ استغفار کا مطلب صرف تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے اس احساس کے ساتھ جھک جانا ہے کہ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہوں، اب تو ہی مجھے سہارا دے۔ جب ایک انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو روح پر جمی برسوں کی دھول صاف ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے خالق سے دوبارہ جڑتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے معجزات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی پریشانی اور رزق کی کمی ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ ہم سب خطا کار ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دل سے، سچے دل سے کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہر بار جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، سوچیں کہ آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں۔ جیسے بارش زمین کو صاف کر دیتی ہے، ویسے ہی استغفار دل کو پاک کرتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ پڑھیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے پڑھتے جائیں، ویڈیو روک لیں اور ساتھ میں اسے رپیٹ کر لیں۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو انہیں بہنے دیں، یہی تو وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کے قریب ہوتا ہے۔ اب دل کی گہرائیوں سے کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے۔ اب دل میں نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے، اور پھر پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہر لفظ کو محسوس کریں، ہر لفظ کو دل میں اتاریں۔ اب آخری لمحات میں اپنے رب سے مانگیں اپنی ہر حاجت، اپنی ہر پریشانی، اور ساتھ ساتھ پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں نیک رستے پر چلا۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ایک کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ یہ کہانی شاید آپ کی بھی ہو سکتی ہے،
ایک شہر میں ایک علی نام کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بچپن میں بہت نیک تھا، نماز پڑھتا تھا، ماں باپ کا فرما بردار تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگا، دوست بدل گئے، عادتیں بدل گئی، نماز چھوٹ گئی، دل سخت ہو گیا۔ وہ راتوں کو جاگتا تھا، لیکن عبادت کے لیے نہیں، گناہوں کے لیے۔ اسے لگتا تھا زندگی بس یہی ہے۔ ایک دن وہ اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن دل بے چین تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں تھا۔ وہ خود سے پوچھتا ہے، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ لیکن جواب کہیں نہیں تھا۔ ایک رات وہ دیر سے گھر آ رہا تھا۔ رستے میں اس نے ایک مسجد دیکھی، اندر سے قرآن کی ایک خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ وہ رک گیا۔ پہلی بار اس کا دل کانپ اٹھا۔ امام صاحب تلاوت پڑھ رہے تھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ الفاظ سیدھا اس کے دل میں لگے۔ علی کے قدم خود بخود مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اندر گیا، وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ رو رہا تھا، بس ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس رات علی نے سچی توبہ کی۔ اس نے وعدہ کیا، یا اللہ اب میں بدل جاؤں گا۔ اور وہ واقعی ہی اگلے دن سے ہی وہی علی بدل گیا جو بچپن میں تھا۔ نماز شروع ہو گئی، گناہوں سے دور ہو گیا، دل کو سکون مل گیا۔ آج وہی علی دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے، ایک سچا آنسو تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر تم بھی گناہوں میں ہو تو دیر مت کرو، ابھی اسی وقت کہو، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شاید یہ کہانی صرف علی کی نہیں، شاید یہ کہانی میری، آپ کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت، کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا؟ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، رزق میں تنگی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ذہنی سکون کہیں کھو گیا ہے، اور دعائیں جیسے عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ رہی ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس بے بسی کا سامنا ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے خالق نے ہمیں ایک ایسا خفیہ ہتھیار دیا ہے جو بند قسمت کے تالے کھول سکتا ہے؟ ایک ایسا عمل جو نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ آسمان سے رزق کی بارش کروا دیتا ہے۔ آج ہم اس طاقت کے بارے میں بات کریں گے جسے استغفار کہتے ہیں۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ چابی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے تو اس ویڈیو کا ایک ایک حصہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اے میرے رب، یہ مٹی کا پتلا کمزور ہے، بار بار پھسل جاتا ہے۔ ہم انسان خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہی غلطیاں ہمارے گرد ایک ایسی نادیدہ دیوار کھڑی کر دیتی ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ استغفار کا مطلب صرف تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے اس احساس کے ساتھ جھک جانا ہے کہ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہوں، اب تو ہی مجھے سہارا دے۔ جب ایک انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو روح پر جمی برسوں کی دھول صاف ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے خالق سے دوبارہ جڑتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے معجزات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی پریشانی اور رزق کی کمی ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ ہر روز نئے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ابھی فالو کریں۔
اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔